دیکھیں اگر ریاست سنجیدہ ہوتا اس صوبے کے معاملات میں اور وہ انصاف مہیا کرتا ہمارے لوگوں کو تو احتجاج کا ضرورت نہیں تھا. آج احتجاج اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں کے ادارے جو کہ انصاف مہیا کرتے ہیں، یہاں کے سیکیورٹی فورسز کو یہ بتایا جائے کہ اس صوبے میں ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، اور جو کمیشن ہے مسنگ پرسنز کا اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. وہ بھی ٹائم گین کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، جیسے باقی ایشوز میں ٹائم ریاستی ادارے گین کرتے ہیں. تو احتجاج اس لیے کیا گیا ہے کہ ریاست کے ادارے، یہاں کے پولیٹیکل ورکر، اگر کوئی جینین کو ریاستی اداروں نے زندہ چھوڑا ہے، یہ اس بات کو سنیں اور اس دیرینہ مسئلے کو حل کریں. ساتھ ساتھ یہ اس وقت جب ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے وہ ادارے جنہوں نے انصاف مہیا کرنا ہے، وہ ادارے جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے، فیسیلیٹیٹ کرنے ریاستی اداروں کو، وہ اس وقت بھی سازش کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج بھی گم ہو. مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے 73 سال سے بلوچستان کا آواز کو دبایا نہیں جا سکا. یقیناً کبھی کمزور، کبھی ہوتا، کبھی نیچے، مگر جو ہمارے مائیں بہنیں دور دراز سے ہیں، پولیٹیکل ورکر آئے ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کہ اس بدبخت ریاست کو یہ سنائیں کہ وہ انصاف مہیا کرے اور ہم کو ایک نارمل زندگی گزارنے کے پاس ہے، اس کے ادارے کے پاس ہے. جو ریاستی ادارے ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ہم کو وہ سروس پرووائڈ کرنا چاہیے ان کا حل ہے. ریڈ کراس کو بھی انہوں نے روکا ہے. باقی ایسے بین الاقوامی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز ان تک نہیں پہنچے، مگر جوں وقت گزرتا جائے گا یہ آواز بڑھتا جائے گا. اب ماما قدیر پچھلے 12 سال سے دھرنا دے کے بیٹھا ہے. میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتھک محنت کیا ہے اور اس آواز کو آج تک زندہ رکھا ہے. تو جو ادارے سمجھتے اس آواز کو دبایا جائے گا، یہ ناممکن ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا.